السلام علیکم دوستو، میر صاحب ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر سے. انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے. آئیے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر واپس آ کر جواب دیتے ہیں. السلام علیکم سر، میں عمر رفیق میر سری نگر مقبوضہ کشمیر سے. سر، چونکہ آپ نے کہا کہ ریگارڈنگ کشمیر ایشو کوئی بات چیت کی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تو سر آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ اس مسئلے کو ہو چکا ہے. سر، چونکہ میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں کوئی پولیٹیکل بات کروں سر، میں آپ کو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی بتا سکتا ہوں. سر، میں 90s میں پیدا ہوا ہوں، اور 90s سے لے کر آج تک میں نے صرف بلیٹس، ہمارے جیسے یوتھ نے صرف بلیٹس، بم دھماکے اور ماؤں کے آنسو دیکھے ہیں. اور سر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو 5 اگست کا ایپیسوڈ ہوا، اس کے بعد یہاں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. تو سر آپ ہمارا نیئر فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور سر آپ کو یہ بتا کے چلوں کہ سر یہاں کی یوتھ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن کی شکار ہو رہی ہے، اور اس کا ریزن جو ہے وہ ہے کنفلکٹ. سر، اب جب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے بات چیت کی، تو کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ انشاءاللہ سر، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آج بھی مجھے سیٹسفائی کرو گے، اور سبھی ناظرین کو اس ریگارڈنگ سیٹسفائی کرو گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ میر صاحب آپ کے سوال کا. دیکھیے، آپ کے سوال کا مختصر جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو آزادی ہے وہ یا آزادی کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میری ملاقات ہوئی تھی، بہت سی ملاقاتیں ہوئیں سید علی شاہ گیلانی صاحب سے، لیکن ایک ملاقات میں انہوں نے کہا بھی، مجھے بھی کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تحریکیں اپنا وقت لیتی ہیں، کچھ تحریکیں جلد کامیاب ہو جاتی ہیں، کچھ تحریکوں کو بہت صدیاں بھی لگ جاتی ہیں. اب دیکھیے نا، بر صغیر کو آزادی حاصل کرنے میں بھی تقریباً 1.5 سال لگے ہمیں برطانیہ سے. تو مایوس نہیں ہونا. آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے، آپ نے مزید تہیہ تو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نے بھارت کی غلامی میں رہنا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کا فیصلہ ہے. اگر آپ نے آزادی کی فضا میں سانس لینا ہے تو یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے. اور آزادی کی فضا میں سانس لینے کے لیے پھر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. قربانیوں کے بغیر آزادی نہیں ملے گی. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو کشمیری نوجوان ہے، اس نے آنکھ ہی کھولی ہے، بلٹس دیکھی، بامبس دیکھے، ریپریشن دیکھا، دہشت گردی دیکھی، اسٹیٹ ٹیررزم جو وہاں پہ ہو رہا ہے. تو مجھے اس بات کا احساس ہے، اور ہم سب پاکستانی آپ کے دکھ میں اور اس تحریک میں مکمل طور پہ شامل ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ جب تک آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے بھارت پہ پریشر نہیں پڑے گا، اور پھر پاکستان اپنی سفارتکاری سے دنیا کا پریشر بھارت پہ نہیں ڈالے گا، اس وقت تک بھارت نے ٹس سے مس نہیں ہونا. اب فیصلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے اور کشمیر کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو میرا تو آپ سے یہی ہے کہ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. گو کہ مشکلات بے شمار آئیں گی، اور تحریکوں کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی لینئرلی معاملہ چلے. اونچ نیچ بھی آئیں گے، اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے. لیکن اگر کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے بھارت کی غلامی میں نہیں رہنا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی تحریک کو، آپ کی جو جد و جہد ہے اس کو کامیابی حاصل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور اگر آپ کا جذبہ جوان ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے. 70 سال گزر گئے ہیں، کوئی بات نہیں. 70 سال، خدا نہ، میں نہیں چاہتا کہ 70 سال اور گزر جائیں، لیکن کہنا میں یہی چاہتا ہوں کہ تحریکوں کی جو ہے کامیابی اور یا ان کی ناکامی کا انحصار بنیادی طور پہ جذبے سے ہوتا ہے. اگر آپ کا جذبہ آزادی موجود ہے تو میں کم از کم مایوس نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو جوان رکھے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جو حق خود ارادیت ہے وہ دے.
تاکہ آپ آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے، دیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں، اپنی جد و جہد جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔